بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تان اور برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ انسان کے سامنے کوئی ہائی آئیڈیل نہیں اگر ہوتا، کوئی اعلیٰ نصب العین اور آدرش نہیں ہے، تو وہ پستی کی طرف پھر اس کی دلچسپی کیا ہوگی؟ کوئی چغلیاں کھاتا پھر رہا ہے، کسی کو تانے دے رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، پھر اس کی شخصیت کے اندر یہ پستی آ جائے گی۔ وہی جس پستی کو دیکھ کر ایک حساس انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ انسان میں خیر کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو گویا کہ گندگی کی ایک پوٹ ہے۔ کسی سے پوچھ لیجئے، کوئی کہے گا سیکس، اور سیکس اتنا کہ باپ اگر بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی سیکس ہے، ماں اگر بیٹے کے جسم پر کوئی شفقت سے ہاتھ پھیرے تو وہ بھی سیکس ہے، یہاں تک پہنچ گئی۔ تو یہ کہ انسان کے اندر کوئی اعلیٰ جذبہ، کوئی اعلیٰ فکر ہے ہی نہیں، کوئی بتائے ہمیں؟ انسان تو میرا حیوان ہے، گندگی کی پوٹ ہے۔ کوئی شخص جو ہے بڑا اونچا واز کہہ رہا ہے اور کوئی زیر لب مسکرا رہا ہوگا کہ یہ واز جو فرما رہے ہیں اپنا روب گاٹھنا چاہ رہے ہیں، کوئی ان کی اور کوئی غرض ہوگی، وہ شاید کوئی نذرانہ ملنا ہو انہیں جس کے لیے واز فرما رہے ہیں۔ واز تو بڑا عمدہ ہے، لیکن انسان جانتا ہے کہ بڑے گھٹیا انسان کے بالعموم جو موٹیوز ہیں انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں، جس سے کہ فطرت سے انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید انسان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ اسی لیے وہ 4 قسمیں کھائی تھیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا محمد انسان نہیں تھے؟ کیا موسیٰ انسان نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ انسان نہیں تھے؟ کیا نوح انسان نہیں تھے؟ انسانی عظمت کے اوپر اتنی بڑی بڑی گواہیاں موجود ہیں، لیکن جب پستی پر آتا ہے تو واقعہ ہے کہ اس سے پست کوئی نہیں۔ پھر اسفل سافلین، جتنا کینہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اونٹ کے اندر نہیں ہے، جتنی شہوت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے سور میں نہیں ہے اتنی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، نقالی جتنی انسان کرتا ہے اتنا آپ کسی بندر میں نہیں دیکھیں گے نقالی کرتے ہوئے، اور جتنا یوں سمجھیے کہ انسان کے اندر خونخواری پیدا ہو جاتی ہے، بھیڑیوں کو مار دے جاتا ہے انسان۔ جو کچھ ہوتا ہے جب نیشنلزم کا بھوت سوار ہوتا ہے سر پر، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر بلموں میں اور نیزوں کے اندر کون پروتے رہے؟ انسان پروتے رہے۔ سن 47 میں پروئے گئے کہ نہیں؟ وہ انسان تھے، بھیڑیے سے زیادہ کوئی بڑی ایسا کام نہیں کرے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو عیب چنتا رہتا ہے لوگوں کے اور تانے دیتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اب جو 10 صورتیں رہ گئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے عرب کا وہ جو ماحول اس وقت کا تھا جس میں اپنے حضور پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت و باسعادت ہوئی ہے،
اور اس کے کچھ واقعات کی طرف اور ان کا جو معاشی اس وقت کا معاملہ تھا خاص طور پر قریش کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل میں، جس سال کہ آیا تھا ابرہہ یمن سے فوج لے کر، اور وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا۔ اس کا ایک لمبا تاریخی پس منظر ہے، عیسائی تھا وہ، اس نے کلیسا بنایا تھا۔ وہ چاہتا تھا جیسے لوگ جو ہے آتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے ہجوم ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں کلیسا میں آئیں۔ وہاں کوئی آیا نہیں، بلکہ کوئی عرب نے جا کر شرارت بھی کی، وہیں جا کر وہ رفع حاجت کرایا اندر۔ اس پر جو غصہ اسے چڑھا، اس نے کہا کہ اب ان کا جو ہے یہ بیت اللہ میں ڈھاؤں گا۔ وہ فوج لے کر آیا ہے جس میں ہاتھی بھی تھے، اسی لیے وہ اصحاب الفیل کہلاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی معجزانہ طریق پر۔ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ہیں جو سمندر کی طرف سے غول کے غول آئے، اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، لیکن وہ کنکر جب وہ اوپر سے آ رہا ہے تو وہ گولی کا کام کرتا ہے، اس کی جو ویلوسٹی ہے اور مومنٹم جو بنتا ہے اس کا اوپر سے گرنے کی وجہ سے، تو اس نے گولیوں کا کام کیا اور پوری فوج جو ہے تہس نہس ہو گئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ رحلت الشتاء والصیف، سفر کی سردیوں میں بھی اور گرمی میں بھی۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ میں قریش کو مونوپولی حاصل ہو گئی تھی۔ پہلے یہ ٹریڈ قوم سبا کے ہاتھ میں تھی، جبکہ عروج کا دور تھا یمن کا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان سے اور جاوا اور ملایا اور سماٹرا بورنیو اور چین سے سارا جو سامان تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر، کیونکہ نہر سویس تو تھی نہیں۔ اب ایک طرف وہ ہے فار ایسٹ، ایک طرف ہے یورپ، اور یورپ کو اور فار ایسٹ کو ملانے والے کوئی آبنائے نہیں ہے، پانی۔ اور وہ راستہ جو ہے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، وہ تو 1498 میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے، گویا کہ حضور کی بعثت کے 800 برس بعد۔ اس وقت کیا شکل تھی کہ سارا یورپ کا سامان تجارت آیا تھا فلسطین کے ساحل پر، شام کے ساحل پر، اور یہاں سے سارا مال آ کر اترتا تھا یہ یمن کے ساحل پر۔ تو کچھ عرصے پہلے تک، تو کوئی 150-200 برس پہلے تک حضور سے یہ ساری تجارت یمنیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یمنی قافلے لے کر چلتے تھے، یہاں سے اس مال کو لے گئے وہ شام تک، پھر وہاں سے مال لے آئے، اور یہ ایک طرح سے گویا کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ جو ٹریڈ تھی اس میں انہیں کی پوزیشن حاصل تھی۔ پھر جب سیل العالم آیا ہے، ان پر سیلاب آیا ہے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، تو پھر یہی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے یہ قریش کے ہاتھ میں آ گئی، اور ان کو خاص طور پر پروٹیکشن یہ حاصل تھی کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور وہاں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے، گویا کہ سب کے خدا ہاسٹیج تھے ان کے پاس، لہذا ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، کسی اور کا قافلہ بچ کے جا نہیں سکتا۔ اس قافلے کو لوٹتے تھے بدو، اور اس کو جو ہے کوئی حفاظت نہیں ہوتی تھی، لیکن قریش کا قافلہ بدو دور رہتے تھے کہ یہ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا یہ ہمارا بت اٹھا کے پھینک دیں گے باہر وہ خانہ کعبہ سے۔ اس لیے انہیں اس خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ پوزیشن حاصل ہوئی کہ انہیں تونگری اور دولت مندی حاصل ہو گئی، اور پھر یہ ایسا کرتے تھے سردیوں کے زمانے میں یہ اپنا چکر لگاتے تھے یمن کا، اور گرمیوں کے زمانے میں جاتے تھے شام کی طرف، فلسطین کی طرف، کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے تو وہ سردیوں میں، اور یہ چونکہ زیادہ ٹھنڈا علاقہ تھا وہ گرمیوں میں۔ لإلاف قریش، اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو، الافہم رحلت الشتاء والصیف، ان کے دلوں میں وہ الاف سے مراد کیا ہے کہ سفر جو ہے ان کا جاڑے کا اور گرمی کا، اس سے ان کو گویا کہ مانوس کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں۔ عرب میں جو بھی اخلاقی اب معاملہ ہو چکا تھا اس وقت جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اس کا نقشہ اب آ رہا ہے سورۃ الماعون میں۔ یعنی یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ سرے سے ان کے ہاں کوئی ویلیوز رہی نہ ہو، لیکن یہ کہ تلپٹ ہو جاتی ہیں ویلیوز، اور یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی حقیقت نہیں رہتی، صرف ان کی رسم رہ جاتی ہے۔ جیسے آج ہمارا حال ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ان کے ہاں بھی یہ آ چکا تھا کہ اب وہ چونکہ جزا و سزا کے تصور سے محروم ہو چکے تھے، لہذا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکاری ہے؟ کوئی جزا سزا نہیں، کوئی باعث بعد الموت نہیں، ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدار۔ اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں، اور ہلاک کرنے والی شے گردش افلاک کے سوا اور کوئی نہیں، ہم کوئی خدا کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ بھی تھے ان میں۔ ظاہر بات ہے کہ اس شخص کا کردار کیسا ہو جائے گا جو جزا و سزا کا منکر ہے؟ وہ تو یہی ہوگا بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ جب کوئی اور زندگی دوبارہ ہے ہی نہیں، یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہو ڈالو، جو چیز حاصل کر سکتے ہو کر لو، کیوں جھجک رہے ہو کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے؟ پھر تو طریقہ یہی ہوگا، تو وہ کردار کیا بن